دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، آپ نے سنا کہ دنیا کا حال کیا تھا، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو میں یاد دلا دوں، آپ کو کیونکہ بچوں کو پڑھانے کی عادت پڑ گئی ہے، میں سوچتا ہوں کہ کچھ پڑھاتا ہوا چلا جاؤں۔ دیکھیے، اگر کسی کوئی شخص پوچھے یہ بتائیے کہ آقا کے والد کا نام کیا ہے، تو یاد کر لیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، دادی کا نام فاطمہ ہے، پردادا کا نام ہاشم ہے، لکڑ دادا کا نام عبد مناف ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہ نام جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی سوال کرے یہ بتاؤ کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے والد کا نام کیا ہے تو کیا جواب دو گے، ان کے دادا کا نام کیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ پیارے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے، آقا کے والد کا نام عبداللہ ہے، آقا کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، حضرت عبداللہ کا نکاح جب آمنہ سے ہوا ہے، عبداللہ لے کر کے گھر آئے ہیں اور گھر آنے کے بعد جب نگاہ کو اٹھاتے ہیں، آمنہ کے چہرے پر جب نگاہ پڑتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ، میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی پارسا اور ایک عورت ہمیں ملی ہے، تم جیسی خاتون ہمیں ملی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اتنا سننا تھا۔ امی عالم یہ ہے کہ حضرت آمنہ جواب دیتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ سے زیادہ تو خوش نصیب ہم ہیں کہ آپ جیسا پارسا اور حسین و جمیل شوہر ہمیں ملا ہے۔ پیارے مسلمانوں، گویا آقا کے والدین ہمیں درس دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کسی کی دلجوئی کرو گے تو گھر میں کبھی فساد نہیں ہوں گے، اگر تم اچھے ڈھنگ سے دلجوئی کرو گے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ شادی ہوئے ابھی چند دن گزرے ہوئے رہتے ہیں، کوئی قسم کی بات ہوتی ہے، اگر شوہر نے کہہ دیا ارے میں تھا جو تمہیں اٹھا کر لے آیا، تو بیوی پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ اپنا کھوپڑا ذرا آئینے میں دیکھ لو اور تم دیکھ کر کے ذرا بتاؤ تمہیں کون پوچھنے والا تھا، ارے میں صبر والی تھی تمہارے پاس چلی آئی ورنہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس طرح سے تکرار بڑھتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نکاح ہوا ہے، حضرت آمنہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں آیا ہے۔ ان کے شکم میں جب آیا ہے اور آنے کے بعد تقریباً 2 مہینے جب گزرے ہیں، حضرت عبداللہ آئے ہیں آمنہ کے پاس اور آ کر کے کہہ رہے ہیں اے آمنہ، میں اکیلا تھا، میرا کام چل رہا تھا، ہاں تم آ گئی پھر بھی میرا کام چل رہا تھا، لیکن اب میرا لخت جگر دنیا میں آنے والا ہے، میرا نور نظر دنیا میں آنے والا ہے، میرے نگاہوں کا نور دنیا میں آنے والا ہے، میرا دل کا سرور دنیا میں آنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں تجارت کے کام سے باہر جانا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچے کی پیدائش سے پہلے میں بچے کے لیے اتنا دولت اکٹھا کر لوں کہ غربت و افلاس میرے بچے کے قریب نہ آنے پاوے، غربت و افلاس وہ دیکھنے نہ پاوے۔ میں سوچتا ہوں کہ دنیا کی تمام نعمتیں لا کر کے اپنے بچے کے لیے اکٹھا کر دوں۔ حضرت آمنہ طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سرکار، اے میرے شوہر نامدار، ابھی تو میں نے جی بھر کے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے بہت زیادہ آپ سے گفتگو بھی نہیں کی ہے، آپ اتنا جلدی جانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میری بیوی آمنہ، اے خاتون آمنہ، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھ کے پکائی ہوئی روٹی بھی کھاؤں گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو بھی کروں گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے میں وقت بھی دوں گا۔ اے آمنہ، مجھے اجازت دو، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے وہ غربت کا منہ نہ دیکھنے پاوے۔ اللہ اللہ، پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے نکلے ہیں، چلے گئے ہیں اور جب تجارت کا واپسی کا وقت آیا ہے، حضرت آمنہ انتظار کر رہی ہے، جو تاریخ متعین تھے وہ تاریخ پہ انتظار کر رہی ہے، عبداللہ ابھی تک آئے نہیں ہے۔ حضرت آمنہ گھر کو سجا رہی ہے، گھر کو اچھی طرح سے صفائی کر رہی ہے اور جب کافی تاخیر ہو گئے تو حضرت آمنہ عبد المطلب سے کہتی ہے کہ ابو آپ جائیے اور جا کر کے باہر پتہ کیجئے کہ عبداللہ کیوں نہیں آئے، عبداللہ ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب باہر نکلے ہیں، صحن کعبہ میں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک نوجوان دوڑا آیا ہے اور کہنے لگا آپ سردار قریش عبد المطلب ہیں۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب کہتے ہاں میں ہی سردار قریش عبد المطلب ہوں، کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ ہی کے
اپنے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد اسی صحن کعبہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے تو اور بھی بچے ہیں، میں دیکھ کر صبر کر لوں گا، لیکن آمنہ کا کیا ہوگا؟ پیارے مسلمانوں، عبداللہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جس طرح سے حضرت یوسف کے جمال کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی طریقے سے عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، عبداللہ کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اسی صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں، عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر کے بعد اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد گھر کے جانب چلے ہیں، ابھی گھر پہ آہٹ پہنچی ہے، عالم یہ ہے کہ حضرت آمنہ آ کر کے دروازے کو کھول دیتی ہے اور کھول دینے کے بعد جب عبد المطلب پہ نگاہ پڑتی ہے فوراً وہ کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ عبد المطلب کہتے بیٹی میں جواب دے رہا ہوں لیکن پہلے بات تو سن لو، اتنا سننا تھا۔ آمنہ کہتی ہے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا سننا تھا۔ آمنہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ حضرت آمنہ سے عبد المطلب دوسری بات پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ وہ نعمت اگر رب تعالیٰ لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ اب تم صبر کرو، عبداللہ کبھی نہیں آئیں گے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی صحن کے اندر اپنے آنگن میں حضرت آمنہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ میرا بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے میرا بچہ یتیم ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، میرا بچہ تو بے سہارا ہو گیا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تمہارا بچہ بے سہارا نہیں ہے بلکہ بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے۔ غیب سے آواز آ رہی ہے اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ یتیم تو ضرور ہے لیکن در یتیم ہے، وہ بچہ بے سہارا نہیں ہے بلکہ بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اب عبداللہ کے بغیر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، کبھی کبھی اپنے بچے کا خیال بھی آ رہا تھا کہ میرے بچے کی جب پیدائش ہوگی تو کیا ہوگا۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہوئے ہیں اور 5 مہینہ ہونے کے بعد حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میری پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا، میں نے ہاتھ سے پسینے کو پوچھا اور جب پسینے کو ناک کے قریب لایا تو میں نے دیکھا میرا پسینہ خوشبو سے مہک رہا ہے، میرا پسینہ خوشبو دے رہا ہے۔ میں سوچا کہ چلو اس کو دور کیا جائے، جب دوپٹے سے پوچھا تو دوپٹہ بھی خوشبودار ہو گیا ہے، میں نے سوچا چلو اسے دھو کر کے دور کیا جائے، اور جب پانی سے دھویا تو پانی بھی خوشبودار ہو گیا ہے، اور پانی جہاں جہاں گیا ہے ہر جگہ معطر کرتا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، آپ کے ذہن کو قریب کر رہا ہو، آقا کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے، آقا کا طلوع اجلال ابھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کا عالم پیارے مسلمانوں، ایک دن کا ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ سردار قریش عبد المطلب صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مکے کے بڑے بڑے سردار آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے عبد المطلب یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بہو آمنہ جو ہے کیا وہ سوگ نہیں منا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا پیارے مسلمانوں، آج بھی ہمارے شریعت کا یہ حکم ہے، ہمارے اندر ہمارے شریعت کا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو 1 سال
साल तक के शोक मनाया जाता था, 1 साल तक शोक मनाने का हुक्म था, और उससे 1 साल के अंदर वो इत्र नहीं लगा सकती थी, वो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वो नए कपड़े नहीं पहन सकती थी, वो बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती थी। अल्लाह अकबर, प्यारे मुसलमानों, सरदारा ने मक्का आ करके और अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, ये बताओ तुम्हारी बहू आमना शोक क्यों नहीं मना रही है? अब्दुल मुत्तलिब कहते, कैसी बात कर रहे हो, अरे वो तो शोक मना रही है। सरदारा ने मक्का कहने लगे, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने तो ये देखा कि तुम्हारे घर के दरवाजे के करीब से गुजरते हैं तो तुम्हारा घर खुशबू दे रहा है, आमना खुशबू लगा रही है, और ऐसी खुशबू के दुनिया में वो खुशबू मिलती नहीं है। ऐसा महसूस होता है ये दुनिया की खुशबू नहीं बल्कि जन्नत से खुशबू आ रही है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, सत्ते में आ जाते हैं, सोचते ये क्या हो गया, अपने घर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद आका करीम की दादी फातिमा को बुलाते हैं और कहते हैं ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर के आमना से पूछो कि वो शोक क्यों नहीं मना रही है। उनकी दादी, आका करीम की दादी हजरत फातिमा कहती है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हमारी जुर्रत नहीं है कि मैं बेटी आमना से जाकर के कुछ सवाल पूछूं, इसलिए कि आमना की बेकरारी देखी नहीं जाती है, आमना के आंखों से आंसू जो निकलते हैं हमें देखा नहीं जाता है, इसलिए हम कोई सवाल नहीं कर सकते। नहीं में हजरत आमना भी आ गई, हजरत आमना आ गई, फातिमा फरमाती है कि ले देख, अब आमना आ गई, अब पूछ ले क्या पूछना चाहते हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी ये बताओ कि तुम अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही हो? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब जब सवाल की, हजरत आमना कहती है कि कौन कहता है कि मैं अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही हूँ, मेरी रात गुजरती है रोते हुए, मेरा दिन भी रोते हुए गुजरता है, और कौन कहता है कि मैं अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही हो। इतना सुनना था। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी अगर तुम शोक मना रही हो तो ये बताओ तुम खुशबू क्यों लगाती हो, ये बताओ तुम इत्र क्यों इस्तेमाल करती हो। इतना सुनना था। हजरत आमना इरशाद फरमाती है कि अब्बू जान, एक राज मेरे सीने में था, आज उसको भी मैं फाश कर दे रही हूँ, इसलिए कि मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि मेरी पेशानी पे पसीना नजर आ रहा है, मैंने हाथ से पोंछा और जब नाक के करीब लाई तो मैंने देखा पसीना खुशबू दे रहा है, मैंने सोचा इसे दूर किया जाए, दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टा भी खुशबूदार हो गया है, और मैंने सोचा चलो दुपट्टे को धो जाए, जब पानी से धोया तो पानी भी खुशबूदार हो गया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। हजरत आमना तकिया उठाकर लाती है, कहती इसे सूंघकर देखिए तकिया भी खुशबू दे रहा है, दीवार को छूती है तो कहती है दीवार को सूंघिए दीवार भी खुशबू दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे मुसलमानों, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे मुस्कान आ गए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटी बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी और कुछ कहो, बेटी और कुछ कहो, बेटी और कुछ कहो। हजरत आमना बयान फरमाती है कि एक तो मेरे पेट में बच्चा है, इसके बोझ को बर्दाश्त कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्टी लेकर मैं कुएं पे पानी लेने के लिए भी जाती हूँ, और जब कुएं पे पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मक्के की सारी औरतें मेरा इंतजार करती रहती है। प्यारे मुसलमानों, आलम ये है। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मैं जाती हूँ और कुएं के दरार पे जब खड़ी होती हूँ और कुएं के पानी पे जब मेरी निगाह पड़ती है, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और मक्के की सारी औरतें भर लेती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, कहते बेटी और कुछ कहो, बेटी और कुछ कहो, बेटी और कुछ कहो। हजरत आमना बयान फरमाती है कि अब्दुल मुत्तलिब से कहती है कि अब्बू जान, नुकीले नुकीले पत्थरों पे मैं कदम रखती हूँ, लेकिन जिस पत्थर पे कदम रखती हूँ वो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाते हैं। एक दिन तो मैंने एक पत्थर उठाया और हाथ में लेकर के मैंने पत्थर से पूछा, ऐ पत्थर तू बता कि आखिरकार तू इतना सख्त, इतना नरम क्यों हो गया? तो पत्थर से आवाज आ रही थी, ऐ आमना तुझे भी सलाम और तुम्हारे आने वाले बच्चे को भी सलाम। प्यारे, अभी आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अब बताइए, जो लोग सवाल करते हैं उनसे पूछिए, ये आका की तारीख देखें। जो मिलाद के मुनकिर है, मैं उनसे कहता हूँ यार मिलाद में आ जाओ, तुम भी मिलाद वाले हो जाओ, तुम मिलाद में शिरकत करो, आका की सीरत सुनोगे, आका से मोहब्बत पैदा हो जाएगी।
آقا کا عشق تمہارے قلب و جگر میں اتر جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں راستے سے آتی ہوں تو جو راستے میں پیڑ نظر آتے ہیں اس پیڑ کے پتوں سے آواز آتی ہے آمنہ تمہیں بھی سلام، تمہارے بچے کو بھی سلام، تمہارے آنے والے بچے کو بھی سلام۔ مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عبد المطلب خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے اب کوئی مجھے مکے میں سوال نہیں کرے گا، تمہارے تعلق سے اب کوئی مجھ سے سوال نہیں پوچھے گا۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا ہے میں اس وقت بہت پریشان حال تھی اور عبداللہ کو بہت یاد کر رہی تھی، اور اس لیے کہ پورے مکے کے اندر ہر گھر میں روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک میرا گھر تھا کہ ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، میرے گھر میں چراغ نہیں جل رہے تھے۔ اس عالم میں سوچ رہی تھی کاش اگر آپ آج عبداللہ ہوتے تو میرا گھر بھی روشن ہوتا، میرے گھر میں بھی چراغ جل رہے ہوتے۔ پیارے مسلمانوں، ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک گھر روشن ہو گیا ہے، اور روشن ہونے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ تار کی طرح لمبی لمبی عورتیں تین آئی ہوئی ہے اور آ کر کے کہہ رہی ہے آمنہ تمہیں مبارک ہو، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ آمنہ کہتی کس بات کی مبارکبادی دے رہی ہو، اور یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ایک کہتی ہے کہ میرا نام ہوا ہے، میں آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ دوسری کہتی ہے کہ میرا نام مریم ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں۔ تیسری کہتی ہے کہ میرا نام آسیہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ پیارے مسلمانوں، اپنی اپنی شناخت کرا رہی ہے۔ حضرت آمنہ پوچھتی ہے تم کیوں آئی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ وہ عورتیں جواب دیتی ہیں کہ جس رحمت للعالمین کا آج نزول ہونے والا ہے انہی کی خدمت کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اور رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا، حضرت میکائیل کو بلایا، حضرت اسرافیل کو بلایا، حضرت اسرائیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل تم اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے لو، میکائیل تم اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے لو، اسرافیل اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے لو، اسرائیل اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے لو اور لے کر کے جاؤ، اور سب سے پہلے جاؤ اور جنت کو سجا دو۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، جبریل امین کہتے ہیں یا پروردگار جنت تو پہلے ہی سے جنت ہے، اسے کیا سجایا جائے؟ رب نے کہا میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، جنت کو پھر سے سجاؤ۔ جنت کو سجایا گیا، اس کے بعد خطبہ دیا گیا ہے، آقا کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، اور بیان کرنے کے بعد جبریل امین سے کہا گیا کہ جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ آمنہ کے چوکھٹ پہ چلے جاؤ، آمنہ کے گھر چلے جاؤ۔ جبریل امین چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، میکائیل بھی چل رہے ہیں، اسرافیل بھی چل رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، 1,00,000 فرشتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن اسرائیل رک گئے، کہے پروردگار میں نہیں جا سکتا، رب ذوالجلال میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میری ڈیوٹی بڑی ہارڈ ہے، میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میرا کام ہے لوگوں کے روح کو نکالنا، اور لوگوں کے روح کو نکالتا میں ہوں، اور اس کے لیے جو وقت متعین ہوتا ہے اس سے نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے۔ آخر کار میں جاؤں گا تو کون میری ڈیوٹی نبھائے گا؟ اگر میں چلا جاؤں گا تو روح کون نکالے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل تمہیں معلوم نہیں ہے میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، میرے محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے، میرے محبوب کا طلوع اجلال ہو رہا ہے۔ ارے اگر تم کسی کے روح کو نکالنے کے لیے جاؤ گے، کسی کے باپ کے روح کو نکالو گے تو بیٹا بلک بلک کر کے روئے گا، کسی کے ماں کے روح کو نکالو گے تو بیٹی تڑپ تڑپ کر روئے گی، کسی کے بھائی کے روح کو نکالو گے تو بھائی تڑپ تڑپ کر کے روئے گا۔ ارے آج میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی روئے، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے آج چھٹی کر لو، میں چاہتا ہوں کہ سارا عالم میرے محبوب کے نام پر خوشیاں منائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ خوشی منانے کا حکم کہاں آیا ہے؟ رب سے پوچھو، رب حکم دے رہا ہے، رب سے پوچھو، رب کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ، کسی نے کہا تھا آنکھ والا جو تیری بلکہ تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا کیا دیکھے۔ ارے انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، انہیں تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ارے دکھائی کہاں سے دیکھا؟ نگاہ اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی محبت کو اپنے قلب و جگر میں اتار کر دیکھو، رسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں پیوست کر کے دیکھو۔ اگر رسول اللہ کی محبت کو
کو اتار کر دیکھو گے تو تمہیں نظر آنے لگے گا, تمہیں دکھائی دینے لگے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چاروں فرشتے ایک ایک لاکھ فرشتوں کو لے کر کے چلے ہیں, پیارے مسلمانوں لے کر کے چلے ہیں. اور ایسے ہی نہیں چلے, اور جب چلنے لگے تو حضرت اسرائیل نے پوچھا پروردگار جا تو رہا ہو لیکن کیسے جاؤ, کیا خاموشی سے جاؤں یا کچھ پڑھتا ہوا جاؤ؟ تو رب نے فرمایا میرے محبوب کی آمد پہ جا رہے ہو, میرے محبوب کا نزول ہو رہا ہے, یوں ہی نہ جاؤ بلکہ کہتے ہوئے جاؤ اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا. یہ تو عربی میں ہے لیکن اگر اردو میں کہا جائے تو سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. ارے یہ نعرہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے بلکہ پروردگار نے دیا. آقا کی آمد ہو رہی ہے, جبریل امین, حضرت اسرائیل, اسرافیل, میکائیل ایک ایک لاکھ فرشتوں کو لے کر کے جلوس کی شکل میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں اہلا و سہلا مرحبا. آج جلوس محمدی نکالا جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ جلوس محمدی نکالنے کا ذکر کہاں ہے, جلوس محمدی کس نے نکالا ہے؟ ارے تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس رب نے جبریل کو حکم دیا کہ 1 لاکھ فرشتوں کو لے کر جاؤ, جلوس لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, اس رب سے سوال پوچھو. ارے ہم تو رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ یہ عمل فرشتوں کا ہے. اگر فرشتوں کا عمل میں کروں گا اور رب راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر چاروں فرشتے 1 1 لاکھ فرشتوں کو لے کر کے آئے ہیں. حضرت جبریل کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے ہیں, ایک جھنڈا خانہ کعبہ میں نصب کیا, ایک جھنڈا پچھم میں نصب کیا, ایک جھنڈا پورب میں نصب کیا. پیارے مسلمانوں آقا تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جس طرح عام ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی ہے. جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو سر سجدے میں, اور سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ اللہ اکبر ہے, اور زبان سے صدا آ رہی تھی یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے. پیارے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہو, جس نبی کے گناہ گا رہے ہو, جس نبی کے دین پر آپ چل رہے ہو, یہ بتایا جائے کہ اس نبی نے تو پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا. آپ صبح سے لے کر شام تک کی کتنا آپ سیرت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں, کتنا آپ رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرتے ہیں, رسول اللہ کی زندگی کو عملی جامہ آپ کتنا پہناتے ہو. کبھی آپ نے غور کیا ہے رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار تو آپ بننا چاہتے ہو لیکن رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ارے اگر رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو یہ یاد رکھنا تم آپ بعد میں رسول اللہ کو پکارو گے, رسول اللہ پہلے تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. جس مہینے میں آقا تشریف لائے بتایا گیا کہ وہ ربیع الاول ہے. آقا ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. آقا کریم جس دن تشریف لائے اس کے بارے میں بھی اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ وہ دوشنبہ کا دن ہے. جس وقت میرے آقا تشریف لائے وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے. لیکن غور و خوض کرنے والوں نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا کہ آخر نبی مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں تشریف لائے, یا نبی مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے, تو جواب یہی ملتا ہے کہ اگر نبی مکمل دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن کا اجالا رات کو چیلنج کر دیتا. رات تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں, اور اگر نبی مکمل رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات کا اندھیرا دن کو چیلنج کر دیتا. دن تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. اس لیے میرے آقا ایسے سہانے وقت میں پیدا ہوئے کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے نبوت کی زیارت کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے چہرے نبوت کی زیارت کر لے. پیارے مسلمانوں میرے آقا کی شان, میرے آقا کی عظمت اتنا بلند و بالا ہے, اتنا بلند و بالا ہے. اگر کسی ادنا سے
से बच्चे से पूछेंगे ये बताओ आका की शान क्या है, तो मुस्कुराएगा और कहेगा अरे आप हमसे पूछ रहे हो, आपको पता नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अरे आका की शान आप जानना चाहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आका की शान, प्यारे मुसलमानों, आका का तुलुए इजलाल हुआ, आका इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, आका की जलवागरी हुई। और जब मक्के वाले सुबह सो सो करके उठते हैं और अपने बाग बगीचे में जाते हैं तो क्या देखते हैं, देख कर हैरान रह जाते हैं। क्या देखते हैं कि सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं।